अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। अब तक की चंद अहम खबरों पर नजर करते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूं कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में कौन कौन है। सबसे पहली खबर ये है कि जी 8 फरवरी को सिंध में क्या होने जा रहा है, बड़े चर्चे हैं इस मामले में, इस पर डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से। इसके अलावा जी टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, हुकूमत के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये दावा किया है। इसके अलावा जी ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी की शाह ईरान की जिला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ईरान में 2400 से जायद मुजाहिरीन हलाक कर दिए गए हैं। अदलिया का फसादियों को जल्द सजाएं देने का मामला। इसके अलावा जी पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इसके अलावा जी एक खबर ये भी बहुत अहम चल रही है कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्सेस या एनर्जी कीमतें ज्यादा हैं। ये वजीर खजाना ने आज एक बड़ी अहम पेशन गोई की है, जो कि हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि बहुत सारी फर्म्स जो है पाकिस्तान से मुंतकिल होती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। आज इस चीज की तस्दीक उन्होंने खुद ही कर दी है। जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमारे सबसे पहले मेहमान हैं चौधरी इरफान फैज कलार साहब, जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। दूसरे नंबर पे है जी वकास अहमद हंजरा साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और थर्ड पे है जी जाहिद अब्बास नकवी साहब, जो कि तजिया निगार हैं हमारे साथ। और जो फोर्थ हमारे गेस्ट हैं वो है जी इकबाल खान साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे चौधरी साहब ये है कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, और जो एक सिलसिला चल रहा है हर शहर में, हर सूबे में, केपीके के जो हैं वजीर आला उनका आने का, और जा रहे हैं जगह जगह अपने जलसे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ किए भी हैं, कुछ अमल तहरीक चल रही है। और अब जो अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आ गई है कि 8 फरवरी को कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कुछ आपके इल्म में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और उसके बाद आपने सवाल किया है कि हमारे जो सीएम केपी हैं वो जगह जगह और मुल्क के कोने कोने के अंदर जा रहे हैं। वो उसमें आप सबको पता है कि हमारे जो अपना पीटीआई के साथ आप जब से आप देखें कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो केपी के हैं, जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको एक तो वो अपने लीडर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मैं समझता हूं कि 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है और उसको बगैर किसी वजह के, जो इसका कानूनी हक भी है, राइट भी है, कानून उसे इजाजत भी देता है, तो उसके साथ मुलाकात नहीं हो रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब के साथ जो उनका कानूनी एक सियासी कैदी का हक होता है, हम चूंकि वकील है, आपको पता है कि यहाँ पे एक 302 का मुलजम भी है, तो उसके भी कुछ कानूनी हक हैं। तो इमरान खान साहब एक सिर्फ सियासी कैदी हैं जिनके ऊपर झूठे और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जो केसेस बनाए गए हैं, तो उनकी मद में उनको अंदर रखा हुआ है। तो इसके बावजूद ना सिर्फ आपने अंदर रखा हुआ, बल्कि उनकी कानूनी हक है, उनकी मुलाकात उनके लॉयर्स के साथ, उनके सियासी रुफका के साथ और उनकी बहनों के साथ, वो भी नहीं करवाई जा रही। और इसके अलावा जो पीटीआई का एक मौकफ है कि हमारे साथ इस मुल्क के अंदर जो ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूं कि ठीक है, आपने केसेस बना लिए, जाली केसेस, जो भी इलीगल अनलॉफुल केसेस हैं, लेकिन हमारा मौकफ ये है कि हमारे जो केसेस हैं, जिस तरह हमें स्पीडी ट्रायल करके हमें सजा दी जा रही है, इसी तरह हमारे जो अपील्स पेंडिंग है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, जितने भी हमारे वर्कर्स, सियासी वर्कर्स, जितने भी कारकुनान और लीडरान है पीटीआई के, इमरान खान साहब समेत, इन तमाम के केसेस जो है ना वो अदालतों के अंदर फिक्स नहीं हो रहे। तो इसका वाहद हल यही होता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर चूंकि ना ही कोई कानून है, ना ही कोई इंसाफ है, तो इस सिलसिले के आप कड़ी कह लें कि जिसकी बाबत इमरान खान साहब का एक हुक्म है कि आप गली गली कूचों कूचों में जाएं, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो इस मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसके खिलाफ खड़े हों और पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। तो यही हमारा एक
जो स्टैंस है और इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो है ना, जो कुछ हो रहा है पिछले 3 सालों में हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये सरासर ज्यादती, नाइंसाफी है एक सर, बंदे के साथ। पंजाब, सिंध और कराची के विजिट के बाद आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो अनाउंसमेंट की है कि हम जी अब 8 फरवरी को कोई एक बड़ा जलसा या व्हाटएवर जो भी आप करना चाह रहे हैं कर पाएंगे? जी बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूं कि इन दोनों से आपने क्या सीखा? इन दोनों से हमने बहुत कुछ सीखा ऑलरेडी। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है, मुल्क के अंदर 90% लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। कुछ लोग ऑफिशियली वाबस्ता हैं, लेकिन इवन पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है, वो आइन और कानून की बात करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, लोगों के बुनियादी हकूक की बात करते हैं। तो लोग जो हैं वो नई नस्ल से लेके आप कहने के जितने भी 50 साल तक, जितने भी 60-70 साल तक, अब तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ है। सर, प्लान तो क्या है? प्लान हमारा यही है कि हम लोग जो हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चुराया गया उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करा के उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, और बाकी जो इमरान खान साहब के साथ है वो जो कानून के मुताबिक मुलाकात है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी हमारे ऊपर, हमारे जो कायद के ऊपर, इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन उनके ऊपर और कारकुनान के ऊपर जितने भी केसेस हैं उनके, हम ये नहीं कहते कि हमें माफी दे दे, हम कहते हैं कि एज पर लॉ जो उनका फैसले हैं उनके वो किए जाएं, ताकि कोर्ट्स के अंदर फिक्स करके उनके आइन और कानून के मुताबिक उनके फैसले किए जाएं। तो जैसा आपने अभी पहले मैडम ने सवाल किया कि क्या आपने ये लाहौर के दौरे से और कराची के दौरे से, तो ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब चाहे इतनी, देखें लाहौर के अंदर हमारे जो केपी के सीएम आए थे, उस पे मैं तो पहले तो ये कहता हूं कि ये पंजाब गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने एक तो सूबे का केपीके का यानी अपना वजीर आला साहब आए हैं, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल देना चाहिए, लेकिन ये बजाय उनको एक रिस्पेक्ट देने के, उनका भी भाई सूबा है, उनका भी मुल्क है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, एक मुल्क का सीएम है, तो बजाय उनको एक वो प्रॉपर प्रोटोकॉल देते, बल्कि उनको जगह जगह के ऊपर नाके लगा के उनको रोकने की कोशिश की ताकि लोग इकट्ठे ना हो। तो उनके आने से पहले आप देखें लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर जितने भी पीटीआई के लोग थे, पुरअमन लोग हैं, एक्टिव जो वर्कर्स थे, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया कि ताकि कोई बंदा इकट्ठा ना हो सके। इसके बावजूद लाहौर के लोगों ने साबित किया कि वो इमरान खान साहब के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और इसी तरह जैसे कराची में गए, कराची वालों ने पहले तो वो बड़ा जबरदस्त एक उनका वेलकम किया, हमने भी बड़े खुश थे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने बड़ा जमहूरी रवैया अपनाया। पता नहीं 2 दिन बाद उनको क्या हुआ, तो वो जो सर, आप इतनी स्ट्रेंथ दिखा देंगे तो अगले फिर आपको वहां वेलकम करेंगे। तो यही हम लोग कहते हैं, हमारा मौका भी हमेशा यही रहा है कि हमें जो आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक है वो दिया जाए। अदरवाइज हमें तो क्या जरूरत है रोड्स के ऊपर आने की या कोई धक्के खाने की या लोगों के पास। अब अगर आप जुल्म और ज्यादती करेंगे, मुल्क के अंदर कानून को तोड़ेंगे, जंगल का कानून बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो सियासी पार्टी ने करना है ना। तो पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक है जो हम लोग अवेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी वकार साहब, आपकी तरफ आते हैं। अब पीटीआई ने तो अनाउंस कर दी है कि हम ये करने जा रहे हैं 8 फरवरी को। आप क्या कहेंगे, क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे, या जिस तरह पहले पंजाब में जो भी सलूक हुआ या जो भी मामलात हुए, आपको क्या लगता है कि अगर ये किस किस्म के धरना या व्हाटएवर जो जलसा करना चाह रहे हैं, जो भी, अगर उसमें ये फिर कामयाब हो गए तो क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे भाई ने जो बातें की हैं 8 फरवरी के हवाले से, मेन तो ये इलेक्शन के हवाले से बात, इनका एहतजाज जो इन्होंने बात की है, तो ये इलेक्शन जो है उसके हवाले से अगर कोई हुआ है कोई मामला, तो वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, वो केसेस पेंडिंग हैं, तो वो कोर्ट्स ने फैसला करना है। क्या हुकूमत ने कुछ करना है इसमें? तो वो कोर्ट्स में पहले भी मामला चल रहे हैं, तो वो इस हवाले से जो है कोई इस तरह का एहतजाज नहीं उनका बनता। जो मामलात जो है हुकूमत ने तो इस तरह का मामलात नहीं किए, इनके हमारे भी और इनके दोनों के कुछ ट्रिब्यूनल्स में जो है, जो भी बंदा हार जाता है वो ट्रिब्यूनल में केस कर देता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो भी फैसला आ जाएगा तो वो सबको माना जाएगा। इसमें हुकूमत का क्या अमल? चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि कानून नहीं है, जिस तरह मिलने ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसी बात मेरे भाई ने बात की है, किए गए हैं, और ये सारे मामला इस वजह से वो लोग मंजरे आम पर आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब की पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है। इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए।
رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ کیا کہتا ہے کہ ہر ایک کو برابر حقوق ملنے چاہیے. کیا جیل کے اندر امیر غریب کا قانون ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ جناب ہمیں باقی سے جیل مینول میں جو بھی ان کے دیے ہوئے ہیں ان کو فیسلٹی اس سے بڑھ کے دی جا رہی ہے. تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. سر آپ کا کیا پرسپشن ہے کہ اگر یہ 8 فروری کو کرنا چاہتے ہیں اپنا جلسہ یا جو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ نہیں, حمایت ہم نے کس چیز کی کرنی ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو بھی پرامن احتجاج ہوتا ہے وہ اگر کوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرامن نہیں کرنا ہے, ہم کسی چیز کو جو پہلے 9 مئی والے ہم سبق سیکھ چکے ہیں, ہم چیزیں اس طرح کی بات, ملک دشمن عناصر کہ کوئی بھی ایسی ملک کے خلاف ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملک کی انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہو. تو باقی جو ہے ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتجاج کے بجائے وہ ٹریبونل میں, الیکشن ٹریبونل میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو 8 فروری کے حوالے سے, وہاں پہ جا کے اپنے کنٹیسٹ کریں, اور وہاں پہ اگر کوئی ان کا پروف ہے تو وہ وہاں پہ دیں اور وہ ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. یہ احتجاج سے کچھ بھی نہیں بننا. اب ہمارے ملک کے اندر یہ صرف جو احتجاج ہے یہی بات رہ گئی ہے, اور کچھ بھی کام نہیں رہے گا. احتجاج سے سارے معاملات نہیں حل ہوتے, ڈائیلاگ کے تھرو بھی ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ پرامن احتجاج بھی کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو الاؤ نہیں کریں گے؟ جی, ہمارا تو وہ سندھ حکومت کے یہ سندھ میں کر رہے ہیں, ہمارا تو وہاں پہ نہیں ہے. ہماری وفاق کی حکومت بھی ہے, لیکن اب پنجاب کی حکومت بھی ہے مسلم لیگ نون کی. مگر پنجاب میں بھی تو آئے تھے نا یہ, لیکن پنجاب میں تو ہم نے بھرپور ان کو پروٹوکول دیا ہے, اور ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن, بلکہ انہوں نے تو توڑ پھوڑ کی ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اندر جا کے, تو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے. ٹھیک ہو گیا. جی زاہد عباس نقوی صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 8 فروری کو یہاں پر احتجاج کرنا ہے, ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم احتجاج کرنے ہی نہیں دیں گے. آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے ایسا بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. ابھی چوہے صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ٹریبیونلز میں جائیں اور آپ کورٹس میں جائیں. 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان ہی نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں. اب پاکستان کسی بھی انٹرنیشنل کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا جہاں پہ ورڈ یوز ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک متبادل اور اس کے بالکل ساتھ ایک عدالت بنا دی ہے جسے ہم نے آئینی عدالت کا نام دیا ہے. اور وہ آئینی عدالت کے جج صاحب کہاں سے آئے, جسٹس امین الدین صاحب, وہ کس طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور ججز نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لیں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر لیں, نمبر آف ججز جو ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں بیفور ٹائم. اور ابھی ریسنٹلی جو طارق جہانگیری صاحب کا میٹر ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ایک بندہ جو 22 سال تک ایک سروس پہ رہا اور 22 سال کے بعد پتا چلا کہ اس کی تو بیچارے کی ڈگری جعلی ہے. اٹ مینس دیٹ کہ ہماری عدالتیں جعلی ہیں کیا؟ تو ابھی یہ ٹریبیونلز کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بھی ایک کیس تھا اور میاں نواز شریف صاحب والی سیٹ کا وہاں پہ میٹر تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, عرصہ 2.5 سال سے وہ جیل میں ہیں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مری کے جو تفریحی مقامات ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے نہ ہی تو پیپر سائن کروائے گئے اور نہ ہی ان تک کسی وکیل کو ایکسیس دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ٹربیونل کا فیصلہ آیا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ درست ہے. تو یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ یہ نظام کی بینیفیشری ہے اور پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے اس کا یہ مزہ لے رہے ہیں. اور ابھی آپ بات کر رہی تھیں, وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے, یہ کہتے ہیں ہم کرنے نہیں دیں گے. ایٹ دا اینڈ نقصان تو اسٹیٹ کا ہے نا, ملک اور قوم کا ہے. اور جو غیر جمہوری اس چیز کو بھی مان رہے ہیں کہ جو اپنا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں کریں گے. سنا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پروٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کرنا. میں آپ کو نا ابھی ہم لوگ انالیسس بعد میں کریں گے, میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے دیتا ہوں اور یہ خبر میرے سورسز کے تھرو آئی ہے. خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں 2 طرح کی چیزیں آج کل پیرالل چل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے کئی ممالک جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کی ایگزامپلز ہیں, جسٹ لائک بنگلہ دیش میں ہوا, پھر سری لنکا میں ہوا, اور ابھی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو ٹرمپ صاحب نے اٹھا لیا وہاں سے, اور ابھی ایران میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پرامن احتجاج جس طرح کے یورپ میں ہوتے ہیں اور لوگ جب نکلتے ہیں وہ اپنی جو ان کا اظہار رائے ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے جو وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اگر وہ پرامن ہو تو چیزیں بھی چلتی ہیں, سسٹم بھی چلتا ہے, ممالک بھی چلتے ہیں, اسٹیٹس بھی چلتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ پریشر کوکر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟
کائنڈلی آپ بتائیں کیا ہوگا. آپ تو جو ہے وہ ماشاءاللہ کوکنگ بھی کرتی ہوں گی, پھٹ جائے گا نا وہ. اور ہم نے جو سچویشن بنا دی ہے نا اس وقت پاکستان کی, یہ پھٹنے کے قریب ہو چکی ہوئی ہے. آپ یہ امیجن کریں, ابھی جو میرے دوست ہیں پی پی ایم ایل این کے جو دوست ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے توڑ پھوڑ کی یہاں پہ آ کے, اور جس طرح سے اب ہم لوگ وہیں پہ موجود تھے اسمبلی میں جب کے پی کے سی ایم آئے. ابھی ریسنٹلی سندھ میں جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کے ساتھ نا ایک ہاتھ بھی ہو گیا ہے, اور وہ ہاتھ جس نے کیا ہے نا وہ ہاتھ بہت سخت ہے, طاقتور ہے, اور یہ وہی ہاتھ ہے جس کی خواہش عمران خان صاحب کو ہے کہ یہ میرے ساتھ مصافحہ کر لیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. تو یہ جو ہاتھ کا کھیل ہے اسی میں ساری کہانی ہے, اور اسی کی بقا کے لیے. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہی ہاتھ ہے جو کبھی یہ وہی ہاتھ ہے جو بھٹو صاحب کو لاتا ہے پھر بھٹو صاحب کو لے جاتا ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو لاتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو لے جاتا ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جو عمران خان کو لاتا ہے, عمران خان کو لے جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ فوج کا مضبوط ہونا, اداروں کا مستحکم ہونا یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. ہم جس جیوگرافیکل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, بھارت تو پر تول رہا ہے ہمارے خلاف دوبارہ پھر آپریشن کرنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ ایران میں کوئی اس طرح کی ہلچل ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ وہاں پہ اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا. اور اسرائیل کا آپ مقاصد جانتی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ. ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اس اسٹیٹ کے ساتھ؟ ہم اس پولیٹکس میں, اس سیاست میں ہم اپنے ملک کا اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی ریورسل جو ہے وہ واپس. میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا بالکل جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق ہے, وہ سڑکوں پہ آئیں, پروٹیسٹ کریں, لیکن دوبارہ پھر وہی والا معاملہ ہے کہ ان کو جو ٹیکل کرنے کی پالیسی ہے وہ کون بنائے گا. ابھی ہم نے 26 نومبر بھی دیکھا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے ابھی مرید کے بھی دیکھا تھا. تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آپ اضافہ کر لیں کہ جو میرے دوست نے کہا فیض صاحب فرما رہے تھے پی ٹی آئی کا احتجاج, تو سنا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, آگاہ کر دیتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کا احتجاج اور یہ جو سہیل آفریدی ہے اس کا احتجاج یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی جو تھے وہ کمپنی کے بہت قریب تھے, اور پھر آپ یہ امیجن کریں کہ جو سینئر قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اے ٹیم تھی, ان کی جو کوشش تھی وہ مصالحت کی تھی. ابھی جس دن سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں نہ ہی تو ان کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے مراد ہے وہ لوگ جو کہ طاقتور حلقے ہیں, نہ ہی وہ ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, اور نہ ہی وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی اپنا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کھل کے کہہ دیا ہے کہ اب کی بار جب ہم آئیں گے تو ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیے, انہوں نے کہا آپ آئیں جی میں آپ کو دیکھ لوں گا. پھر اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری تو یہ گزارش ہے کہ ہم اس 25 کروڑ عوام کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پروٹیسٹ پروٹیسٹ پروٹیسٹ. کیا ڈائیلاگز کے ذریعے کوئی معاملات کو کیوں نہیں ہم کرے؟ کیوں ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں عمران خان کے ساتھ؟ دوسرا مہینہ ہے, ہم کیوں نہیں ملاقات کروا رہے عمران خان؟ امیجن کریں ایک ایسا بندہ جس نے فروری 2024 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45, آپ 47 کو چھوڑ دیں, پھر اس کے باوجود بھی جس کے ساتھ پوری کی پوری قوم کھڑی ہے, پورے کا پورا ملک کھڑا ہوا ہے, تو ہم کہاں پہ اس کو دبا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ ملاقاتیں کروا رہے ہیں؟ تو یہی کنکلوژن یہی ہے کہ جو بھی ہوگا اگر تو یہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہوگا تو اس مرتبہ بہتر ہو جائے گا, لیکن اگر مس ہینڈلنگ ہوئی اس مرتبہ تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. جی خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ پارٹی پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے دھرنا دینا, پچھلے ایکسپیرینس جو حکومت کے ساتھ ان کے وہ اچھے نہیں ہوئے اور یہ دھرنا بھی دینے جا رہی ہے. ایک طرف کراچی میں بہت ہی پرجوش طرح سے استقبال کیا گیا, مگر ایک دم وہ استقبال جو نا بڑا مدھم سا پڑ گیا, اس کے بعد پھر گلے شکوے شروع ہو گئے. آپ کیا کہیں گے, کیا ان کو یہ کارآمد ہوگا ان کے لیے یہ جلسہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو سلام سب آپ تمام دوستوں کو اور بھائیوں کو اور تمام سننے والوں کو, اور اس کے بعد میں عرض کر دوں کہ بڑی بات ہے کہ میرا وقت آپ نے مجھے, میں اتنا سینئر پولیٹیشنر ہوں اور اتنے ماشاءاللہ سب کی باتیں سن رہا ہوں, اور اتنا ٹائم آپ نے مجھے دے دیا. آخر میں آپ کی پہلی تو بات مہربانی آپ کی. دوسری بات یہ کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ حکم, ابھی میرے بھائی پی ٹی آئی کے کارکن نے کہا, ان کے لیڈر سو کال جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کہ یہ حکم ہمیں دیتے ہیں عمران صاحب. حکم نہیں ہوتا. جو بھی پولیٹیشنر اپنی عوام سے مخاطب ہوتا ہے یا اس کے ساتھ
रिक्वेस्ट करता है कि जनाब इस तरह से हो जाए, इस तरह से सजेशन देता है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये इनका लेवल है, अपनी सोच है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जनाब सबसे बड़ी जमात है, तो ये गलतफहमी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने आज तक जब से पाकिस्तान बना जितने काम किए, एटमी प्रोग्राम से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल्स जो पाकिस्तान में बसते हैं, फिर पासपोर्ट का जरा, फिर बैन अवी तौर पर। और दूसरा, आपको यह बता दें कि जितनी शहादतें आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नसीब में आई हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी भी पार्टी ने कोई एक शहादत भी दी हो इस पाकिस्तान कौम के लिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पहली बात, और बड़ी जमात है। दूसरी बात, मेरे भाई ने, यह मुझे समझ नहीं आ रही, पीटीआई को क्या बना दिया। पीटीआई है तो मुल्क है, पीटीआई नहीं है तो मुल्क नहीं। ऐसा नहीं है। 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम और लोगों को पसंद करते हैं, सिर्फ पीटीआई को पसंद नहीं करते। ठीक है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, पॉलिसीज होती हैं। 3.5 साल में क्या किया अवाम के सामने नहीं है। अब आप दूसरी बात तरफ आ जाते हैं। हम कराची में हमने इस्तकबाल दिया, प्यार किया, मोहब्बत दी, अजरके पहनाई, मोहब्बत का नजराना दिया। नासिर शाह मेरे भाई हैं, मैं बड़ा खुश हूं उनकी पॉलिसी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से। उन्होंने उन्हें बड़ा अच्छा वेलकम किया। मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, उनका राइट है, एक वजीर आला है, पाकिस्तान के हैं, इस मुल्क के हैं, इस मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आप आए हैं खैर सगाली की। अब जब उन्होंने वहां पर जलसे जुलूस और इस तरह की एजिटेशन के माहौल को सरगर्म करने की कोशिश की, तो फिर हमारी सीनियर क़यादत की तरफ से मेरा यह ख्याल है अपना कि उन्हें थोड़ा सा रिक्वेस्ट की गई है कि आप जरा मेहरबानी करें, इस तरफ ना आए। हम शुरू से लेकर आज तक ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जो ये कह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को जब जैसे इलेक्शन खत्म हुए, हमने इनसे कहा आए बैठते हैं, टेबल पर बैठ के बात करते हैं और मामला को आगे लेके चलते हैं। आप भी मुल्क के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, हम भी मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं। व्हाई नॉट वी टुगेदर टू डू समथिंग फॉर दिस नेशन। हम क्यों नहीं कर सकते उन यंग जनरेशन के लिए जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, उन यंग लोगों के लिए जो इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। व्हाई नॉट। हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं और हम इसी मुल्क की तमाम मिट्टी से वाबस्ता है। सर अभी आपने कहा कि लाइक और डिसलाइक करना जो है ना, जी वो जी हर आदमी का राइट है, लेकिन अगर अवाम ज्यादा इकट्ठी हो गई तो अवाम जरूरी नहीं। ये तो आप कहते हैं ना कि अवाम पीटीआई के साथ है, हम कहते हैं अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। हर पार्टी कॉन्फिडेंस है तो फिर क्यों क्लेम करती है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हम, कुछ नहीं कर रहे। मुल्क स्टेबल है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तमाम इदारे अपने तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की की तरफ काम हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। हमारी कोलिशन है नून लीग के साथ, हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग कि जहां पर कोई ऐसी बात होती है हम फौरन बयान देते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बयान देते हैं, जरदारी साहब बयान देते हैं, लेकिन आईनी इदारों के अंदर रह करके। और जहां तक ताल्लुक है हाथ की बात कर रहे हैं मेरे भाई, हाथ बात यह कि अगर आपकी पाकिस्तानी फौज आपकी चार दीवारी को कंट्रोल नहीं करती या दुश्मन का मुकाबला नहीं करती, तो मैं आज देखता आप कैसे सुकून से सोते। तो मेरा मकसद है कि हमें बहस खाली डिबेट नहीं करनी चाहिए, हमें लेट्स कम टू दी रियलिटी। अच्छा बस सिर्फ ये बता दें कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या इनको अपना जो एहतजाज कर रहे हैं, पूरा एहतजाज की ये लोग अपील कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए कि नहीं करना? एहतजाज करें, अपने सूबे में कर ले, एहतजाज वहां क्यों नहीं करते? मेरे घर में आकर अगर आप एहतजाज करें मुझे तो डिस्टर्बेंस होगी। आप अपने सूबे में करें एहतजाज। ये जो आप अपने फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, मेरे घर में आकर एहतजाज करेंगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। आप सिंध में जाके करेंगे, उनको मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको तकलीफ होती है। आपका सूबा पूरा सूबा है आपका, क्या पे के वहां पर एहतजाज कर ले,
वहां तो कोई रोकने वाला नहीं आपको। ठीक हो गया सर। अच्छा सर मेरा मुस्बत सियासत होनी चाहिए, मुस्लिम सियासत ये होनी तो चाहिए। नहीं, मैं आप मानने काम वाली करें सियासत लोगों नहीं के होनी लिए, चाहिए। आप आवाम के लिए काम करें, रोटी पे बात करें, रोटी पे कोई बहस नहीं कर रहा। आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, भाई इस पे तो कोई बयान दे। आप असेंबली में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, मराद अवेल कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू स्पीक फॉर द पीपल। अगर आप कहते हैं अवाम के नुमाइंदे हैं तो फिर अवाम की बात भी तो करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चौधरी साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि टीटीपी अब बहुत, जब से हमने भारत के साथ अपनी जंग जो है ना जीती है, उसके बाद से बहुत सारी महाज खुल गए पाकिस्तान के लिए। टीटीपी अफगानिस्तान में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, और ये अब एक बंदा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में, कल की डेट में अनाउंस किया है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, और ये अली अमीन गडापुर साहब का भी बयान आ गया। इसमें पता सबको ही है। तो अब ये बताएं कि ये जो हमारे पास शवाहिद भी है, हर चीज है, इसके खिलाफ एक्शन, कड़क किस्म का एक्शन कब से लिया जाएगा? थैंक यू जी। एक तो सबसे पहले मैं खान साहब का छोटा सा एक इनका जवाब देना चाहूंगा कि अभी इन्होंने कहा जी असेंबली में बैठे हैं, तो बैठे, ये लोग बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, क्यों नहीं सोचते लोगों भाई आप भी तो बैठे हैं का नैरेटिव बना। सर अब मेरी बात है ना, मेरी बारी है, बारी आप क्या बात है, यहाँ बात करने देना, बारी लगी हुई है ना, बारी लगी हुई है आपका राइट। अच्छा सर, नहीं मैं भाई का भी जवाब दे दूं। आप शामिल था, देखिए आप इनसे पहले मैं उस केस में शामिल था जिसमें यास्मीन राशिद ने अदालत में केस किया हुआ था। मैं उसमें, उनके वकीलों ने मुझसे भी कहा था और मेरी तरफ से उन्होंने दायर कर दिया था मुकदमा, मैं उस मुकदमे में शामिल था। मगर मैंने जब देखा कि ये मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बेहतर नहीं है, मैंने विड्रॉ किया। मैं उस केस में शामिल था और पाकिस्तान में 130 का मैं पहले जीत रहा था, फिर उसके बाद चेंजिंग आई, फिर उसके बाद चेंजिंग आई, फिर यास्मीन रशीद साहबा का वक्त आ गया। ठीक है, वो भी अच्छे वोट ले रही थी, मैं भी अच्छे वोट ले रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, फिर नवाज शरीफ साहब ने अच्छे वोट लिए। अब लिए नहीं लिए, इसका तमाम का तमाम कोर्ट्स में देखिए, हमारा जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। अच्छा सर, पहले मैं अपना क्वेश्चन का आंसर ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती। जी सर आप बताएं। अब तो बात करते हैं जी, वो असेंबली में बैठे, भाई आप सियासत की, भाई आप बात करने देना, भाई जाली सियासत आपकी है, आप आके आप बारी का इंतजार करें, ये कोई तरीका नहीं है आपका कि आप बात ही नहीं करने दे। पता नहीं किधर से इसने इलेक्शन लड़ लिया, कहां से उठ के आ गए, पता नहीं इस तरह के टिपिकल लोग हैं, सियासतदान होते हैं ना, वो पॉलिश करने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं आके। बात करने दे भाई, अपनी बारी के ऊपर बात करें, ये कोई तरीका नहीं है और मैं करने भी नहीं दूंगा इस तरह। आप आराम से बात करें अपनी बारी के ऊपर। पहली बात ये है कि ये बात करते हैं इक़्तिदार की, इनका नैरेटिव था कि करप्शन के खिलाफ नैरेटिव बना के, दोनों चूंकि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इन्होंने मिलके एक जाली स्कीम बना के पाकिस्तान पीटीआई को इन्होंने इक़्तिदार से अलग किया और अब नैरेटिव बना के आए थे करप्शन का। तो करप्शन की मुझे बताएं कि लोगों के आज तक लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और ये बात करते सिर्फ और सिर्फ ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। ये 9 मई का इन्होंने एक ही बयानिया उनके पास, 9 मई का एक ही इनके पास बयानिया, वो बना के उसके बेनिफिशियरी कानून की बात करते, कानून की अलबेक इनको पता नहीं है। कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, सिंध में अगर इतने ही ये बातें करते हैं तो इजाजत दे भाई। लोग पाकिस्तान पीटीआई के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर नहीं है तो भाई आप इजाजत दें। आप दोस्त धांधली और बदमाशी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, आप सारी 76 साल आपने हुकूमत की है, जब आपकी बारी आएगी ना फिर ये भी इंटरप्ट करेंगे। 76 साल इन्होंने हुकूमत की है, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध के लोगों का देखे, लोगों के पास वॉशरूम तक नहीं है, खाने के पैसे नहीं, बातें करते हैं हमारे पास आके, ये बातें करते हैं ये लोग जिन्होंने अपने पेट भरे हैं, अपने खाए, और पता नहीं ये भाई साहब कहां से उठ के आ गए हैं, कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। बात करने का इनको पता नहीं है, तमीज नहीं है कि अपनी टर्न के ऊपर बात, सिर्फ और सिर्फ इनका एक टिपिकल स्टाइल है। और ये सिर्फ अपने जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको खुश करने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, हकायक के ऊपर ये बात नहीं करते। भाई यहाँ पे बैठे हैं, हकायक के ऊपर बात करें। आप लीडर्स की पॉलिश करने के लिए ना यहाँ पे बैठे, उनकी टीसी करने के लिए आप यहाँ पे बैठ जाते हैं। हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हमने ऐसे बेजा तौर के ऊपर तारीफें करने के लिए हम लोग नहीं यहाँ पे बैठे।
یہ لوگ ڈاکو ہیں, انہوں نے ملک کے اوپر مل کے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کچھ ایسے ہے. صرف اور صرف انہوں نے اقتدار کے چونکہ بھوکے لوگ ہیں قبضہ کر لیا ہے. اب آ کے لوگ میں باری پہ بولوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سر آپ ٹی ٹی پی کا, سر آپ بس ٹی ٹی پی کا مجھے آنسر دے دیں. ٹی پی کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں اقتدار انہوں نے ایک دہشت گرد جماعت ہے, انہوں نے پاکستان تحریک ان کو چپ کرائیں. ان سے زیادہ بولنا بھی مجھے آتا ہے اور ان کو سمجھانا بھی آتا ہے. یہ آپ کائنڈلی اپنی باری کے اوپر بات کریں. ٹی ٹی پی بیسیکلی ہم لوگ اس کو دہشت کہاں سے بلا لیا ان جیسے لوگوں کو آپ نے میڈم؟ یہ بھائی آپ باری پہ بات کریں, میں آپ کی باری میں بول رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ سر پلیز آپ اپنا موقع پورا کمپلیٹ کریں. آپ ٹانگ آئیں گے تو میں کروں گا, ٹھیک ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے ان جیسے وہ لوگ ہیں جن کو گھر میں کوئی سیریس بات کرتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, یہاں پہ آگے باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. ہمارا صرف یہ ایک موقف ہے کہ بھئی دیکھیں 20 سال سے وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو موجودہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, وہاں کی حکومت ہے, اس کو اس میں بٹھا کے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ مستقل طور کے اوپر اس دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے. یہ ہمارا موقف ہے. تو یہی ہم لوگ شروع سے کہتے آ رہے ہیں. مگر سر میرے خیال سے پاکستان آرمی اتنی اسٹرانگ ہے کہ دوسرے ممالک ہمیں بلا رہے ہیں اپنے پاس, اور ہم اس کا مقابلہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کہا کہ فوج دیکھیں ہمارا سرمایہ ہے. جی سر آپ کی ہم صرف چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جیسے 20 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, جب بھی آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جی ری سیٹل یہاں پہ کریں گے, آپ کو جو آپ کے اخراجات ہوں گے وہ بھی ہم لوگ دیں گے. لیکن آج تک وہاں پہ لوگوں کو پیسے نہیں ملے. 4 لاکھ روپے کا پچھلے آپریشن کے ساتھ جو ہوا, جب ہوا تو وعدہ ہوا تھا, آج تک لوگوں کو پیسے نہیں ملے. بعد میں وہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں پیسے دیتے ہیں یا ان کی جو ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ obviously ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے, ان کے ساتھ آئینی وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کے ساتھ نمٹنا چاہیے. لیکن صرف اس میں بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں, وہاں کے صوبے کی گورنمنٹ ان کو بیچ میں بٹھا کے ایک ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ پرماننٹلی اس کا حل نکل سکے. چونکہ 20 سال سے آج تک تو اس کا حل نکلا نہیں, دہشت گردی بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. بالکل تو یہی ہمارا موقف ہے کہ اس کے مطابق کریں. جی وقار صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج 4 دہشت گرد جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں وہاں پر اور کلات میں, اور یہ جو ہے نا کافی ٹائم سے یہ انٹرپٹ کر رہی ہے, پاکستانی سرحدوں کو تنگ کر رہی ہے. مگر یہ اس پر ہم ابھی تک قابض کیوں نہیں وہ کر کیوں نہیں پائے, اس کو ہم کیوں نہیں فنا کر سکے, جبکہ ہم اتنی عظیم فورس ہے کہ پوری دنیا ہمیں بلاتی ہے اپنے پاس کہ بھئی آپ آئیں اور ہمارے محافظ بنیں. جی بسم اللہ الرحمن. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کی پہلے سے شروع سے یہی کہ پالیسی رہی ہے کہ امن و امان قائم کرنا. پاکستان میں امن و امان قائم کرنے میں میاں محمد نواز شریف کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ہر شہر میں بم دھماکے ہوتے تھے, وہ ختم ہوئے, دہشت گردی ختم ہوئی, وہاں پہ آپریشن ہوا, وہ پہلے جو آرمی چیف صاحب تھے ان کے تھرو. تو پاکستان مسلم لیگ تو پوری ان کو سیکورٹی اداروں کو جو ہے وہ حمایت فراہم کرتی ہے کہ آپ جہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے یا باقی بھی جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا کلا کما کریں, اور حکومت ان کے ساتھ سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں یہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ کے پی کے گورنر نے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ شواہد فراہم کرے کہ جناب یہ ٹی ٹی پی یا افغانستان سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو آج یا کل اس علی امین گنڈا پر جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے جو پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ شواہد ہیں کہ جو ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کے پی کے اندر جو ہے وہ در اندازی کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ثبوت فراہم کر دیا ہے. اب وفاقی حکومت کے پاس بھی بہت زیادہ شواہد ہیں, اور جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اور امن و امان کے لیے بہت جتنا ہو سکے ایکشن لینا چاہیے. اور پاکستانی حکومت جو بھی وفاقی حکومت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن جو بھی گورنمنٹ ہے, وہ اداروں کے ساتھ ہے اور اداروں کو پوری حمایت فراہم کرتی ہے کہ جناب جہاں پہ بھی دہشت گردی ہو اس کا کلا کما کیا جائے تاکہ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی مداخلت نہ ہو کسی حوالے سے بھی.
اور امن و امان جو ہے وہ قائم رکھا جا سکے اور سب کچھ عوام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں باقی ساری جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مل کے, کیونکہ پالیسی تو گورنمنٹ کی پورے پاکستان کی ایک ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری جماعتوں کو مل بیٹھ کے کم از کم 4 لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, مشکل ہوا ہے. سب کو مل جل کے مثبت سیاست کرنی چاہیے. کم از کم ملک کی سلامتی کے لیے جو بات ہو اس پہ تو سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس پہ تو منفی بیان نہیں دینے چاہیے. تو یہ بات جو ہے باقی سارے میرے بھائی ہیں. سر اب کیا لائے عمل ہوگا, کس طرح سے اس پر اب کیا جائے گا, اب کس طرح اس کو کنٹرول کیا اب وہ کنٹرول وہ جو شواہد ملے ہیں تو اس پہ نمٹ رہی ہے, پاکستانی افواج اس پہ نمٹ رہی ہے. اور جو آرمی چیف ہیں اور جو ڈیفنس فورسز کے چیف بھی ہیں وہ بھی اس پہ بہت زیادہ ایکشن لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں امن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کے پی کے کی حکومت کو بھی اس میں جو ہے پورا تعاون کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ملک اس کے صوبے کے اندر بھی امن ہو. امن ہوگا تو عوام کو فائدہ ہوگا, امن ہوگا تو پاکستان کی معیشت بڑھے گی. اب دیکھو نا, امن ہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے پہلے کے نسبت جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے بہت زیادہ معیشت جو ہے بڑی ہے. یہ ہماری یہ باقی دنیا بھی جان رہی ہے. اور پاکستانی افواج کے خلاف بھی بات کوئی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا امیج ڈاؤن ہو. پوری دنیا میں جو ہے پاکستانی افواج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. تو یہ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساریاں پارٹیز کو, باقی صوبوں کو بھی, وفاق جو ہے وہ اس کی سب اکائیاں ہیں, مل جل کے یہ پاکستان کی جب سلامتی کی بات آئے تو پھر اس وقت جو ہے کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ سب کی ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ملک کی سلامتی کی بات ہو, ملک کے دفاع کی بات ہو, اور جو بھی اس کے خلاف آئے گا وہ سب کا دشمن ہوگا. وہ ایک کا دشمن نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کا بھی دشمن ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی دشمن ہے, پیپلز باقی جماعتوں یعنی پوری عوام کا وہ دشمن ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے کولیشن, اور ہمارے اوپر آپ کھڑے ہوئے. جی الحمدللہ میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو جو ہے مل جل کے, اب یہ بات جو میرے بھائی نے بات کی ہے, میں آصف علی زرداری صاحب کا ممنون, انہوں نے یہ پاکستان کی ایک جو میثاق جمہوریت ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایسا ہونا چاہیے, مفاہمت کی سیاست کر کے پاکستان کے مسائل تب حل ہوں گے, ویسے نہیں حل ہوں گے. جب تک ہم لڑتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے سب جماعتوں کو مل کے جو ہے وہ سارا کام کرنا چاہیے. یہ جب میں نہ مانوں والی بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی نقوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ٹی ٹی پی آج کی کوئی وہ نہیں ہے جو پاکستان کے اگینسٹ بول رہی ہے. آج بہت زیادہ چیزیں نکل آئی ہیں جب سے ہم بھارت کے ساتھ ہم نے جنگ جیتی ہے, اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں اس طرح کے سامنے آ گئی ہیں. اب ہر کوئی بول رہا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں, اور حالانکہ ہم بہت عرصے سے جانتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ہم ہی میں بیٹھ کے ہماری ہی جڑیں کاٹ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اب جو اس کے اگینسٹ فوراً سے ایکشن لیا جائے اور کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ ہم اندر ہی اپنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے تو ہم نے باہر کس کا کب مقابلہ کرنا ہے. اچھا, فرسٹ آف آل نا, میں یہ ساری ڈسکشن کے دوران اگر میرا کوئی کلپ اگر باہر آ گیا تو میں مسکرا رہا تھا. تو میں تھا نا, ایک چیز جو ہے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جتنی یہاں پہ سیریس ہیں اس پروگرام میں, اور اتنی ہی یہ ایکچوئل ملک کے مسائل کے حل کے لیے بالکل سیریس ہے. جی الحمدللہ, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے. ایک یہ پیپلز پارٹی سے ہیں یا میں عام پاکستانی ہوں تو میرا ایک ہی ووٹ ہے. ان کی اور میری رائے ایک ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک چھوٹے سے صوبے کی, سندھ کی کی ایک سیاسی ہے جس کا نام, اور وزیر اعلیٰ ہمارا صدر بھی آپ بیٹھا ہوا ہے, ادھر سے گورنر ہمارا بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہمارا گورنر بیٹھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی جماعت ہیں, بہت جماعت ہے آپ کی, بلکہ آپ مجھے بہت چھوٹے آدمی لگ رہے ہیں. آپ کے اندر ویژن نہیں ہے. آپ ایک لیڈر ہیں پروگرام میں, نہ آپ کسی کو بولنے دیتے ہیں. جس طرح کی آپ کی سیاسی جماعت ختم ہو گئی ہے ویسے آپ کے پاس باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں. پھر دوسرے بندے کو کرٹیسائز آپ کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے, آپ کا سیاسی ویژن نہیں ہے. صحافت کا پتہ نہیں کہہ رہے کیس نہیں ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. باتیں آپ کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو فیکٹ بتائیں. یہ آپ نے کیس کے بارے میں کہا, آپ نے کیس کے بارے میں کہا کہ جی وہ خالی نواز شریف صاحب نے کیس کیا تھا, ان کے وکیل کو نہیں ملنے دیا. میں ایویڈنس ہوں, میرے سامنے ان وکیلوں نے پٹیشن دائر کیا, مقدمے کیے, ان کے پاس ٹائم لیے گئے, کمشنر کے پاس ٹائم ہوا. میں تو ایویڈنس ہے, میں تو خود
ذاتی طور پر مشاہدہ کرتا جتنا رہا یہ پیدل تھے نا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی جتنا یہ جی، پیدل مجھے تھے نا نہیں سمجھ پروگرام آئی، میں لوگوں کو تو آ رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ان کے وکلا تک ایکسیس نہیں تھی، انہوں نے سائن نہیں کیے، پتہ ان کو الف بے کا بھی نہیں ہے، یہ بالکل یہاں پہ بیٹھ کے چلے گا، سائیں تو سائیں کی پارٹی بھی سائیں، یہ جو ہے نا یہ سائیں ٹوٹل سائیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے نا، اور آپ اللہ کی مہربانی سے میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، میرا جناب پاکستان سے تعلق ہے آپ کا، کسی پارٹی آپ کون سا سیاسی ویژن کی بات مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ ہیں کون؟ میں تو ابھی تک سمجھ نہیں سکا، آپ کو بھائی جان میں آپ کو سمجھ نہیں سکا، بھی نہیں آتے ہوں گے، آپ کو ریئلٹی بھی نہیں آتی ہوگی، میں تو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں جتنا پڑھا ہوا ہوں فورن کوالیفائڈ آدمی آپ سے بھائی لڑنے کے بجائے اپنی بات اور جناب کہ میں پاکستان کے بارے میں میں ہمارا ٹائم جو ہے نا بڑا محدود ہے، ٹی ٹی پی کے بارے میں تھوڑا پتہ نہیں آپ کہاں سے آگے بیٹھ گئے ہیں، ہم وہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گئے ہیں، آپ ایک ہی جو بات ہو رہی ہے اسی میں بہے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ریالٹی کی بات کریں، پاکستان ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ سارے مل کر کے بیٹھے، سب حکومت کو اپارٹ اور یار آپ نہ بیٹھے، مل کر بیٹھے۔ ہم نے تو کہا تھا بیٹھے، سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہا تھا، کس کو کہا اس کے بعد نون لیگ کو کہا ہے، تو ہم بیٹھ کر کے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت چل رہی ہے وہاں پر، ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ نا میں آپ کو بتا دیتا کس کے ہوں، بارے میں بتائیے آپ؟ نا میں آپ کو بتاتا جی ہوں، بتائیے، آپ بتائیے۔ ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ دیکھیں تمام جماعتوں کا بشمول ہماری جماعت کے، ہم تو بڑا سٹرونگ موقف ہے ہمارا، تمام جماعتوں کا، میں اس میں کسی کا بھی، ایک پاکستان پی ٹی آئی کا بھی، پاکستان نون لیگ کا بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، اور تمام دوسری غیر سیاسی جماعتوں کا بھی یہ موقف ہے کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں جو بھی ٹی پی پی کی یا کوئی بھی شخص یہاں پر لے کر کے آ رہا ہے افغانستان کے ذریعے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، اب یہ کہتے ہیں نا کہ عمران صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں کہتا ہوں میں واحد آدمی ہوں پاکستان میں پیپلز پارٹی میں جو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ملنے دینا چاہیے۔ اس لیے ٹھیک ہو گیا، اچھا سر اب آپ کا موقف آ گیا، سر اب آپ کا میں نے پروگرام ختم کرنا ہے۔ شاہد عمار صاحب آپ صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، پلیز آپ اپنا موقف دیکھیں، میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، پاکستان مسلم لیگ نون نے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، پاکستان کی فوج پہ یہ جو ہے یہ اپنے کئی الزامات لگاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی متعدد مرتبہ پاکستان کی آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے تھے، سر 1 منٹ رہ گیا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ نان سیریس ہیں، آپ نان سیریس پلیز میں نے اس لیے پہلے آپ کا موقف لے لیا کہ آپ ان کو بول لیں۔ ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کا پلان ہے پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑوانا اور خود جو ہے مزے کرنا۔ ہم جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے، محب وطن جماعت ہے، پی ٹی آئی بھی، سر اب پلیز وی آر ان ٹو مائی ڈینجرس کنڈیشن، میں آپ کو جغرافیکلی بتا چکا ہوں، نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، نارمل ہے تب کچھ، ایسے ہی آپ پینک نہ پھیلائیں ملک میں۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ملک میں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دوبارہ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان بھائی تب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ادویت کے دوبارے ہیں ان کو ختم کر کے آپس میں متحد ہو جائیں، مثبت سیاست کریں، تو پھر یہ ملک جو ہے آگے بڑھے گا۔ بھارت کو دیکھ لیں گے ہم، تمام مہمانوں کا بہت بہت دیکھیے شکریہ، بھارت کو دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ خاص طور پر بہت بہت شکریہ آپ میں ہمارے پروگرام ایک پروگرام ان کے ساتھ اکیلے کریں، جی میں بالکل کرتا ہوں، کئی ٹیلی ویژن پہ جی، کرتا ہوں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے اپنے وطن کے، چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہو، کسی طرح سے بھی پاکستان کے اندر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، تو ہم تمام لوگ اپنی پاک آرمی کے ساتھ موجود ہیں اور ہمہ وقت پاک آرمی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ساتھ ہی مجھے ثنا کو اجازت دے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔